مذاکرات سے حل نکلوا دیتے تو اس وقت اس کا مطلب آپ کے تعلقات اچھے تھے. آپ کے تعلقات ابھی بھی اچھے ہیں؟ تعلقات کی بات جہاں تک ہے حضرت، یہ آپ کو میں واضح کر دوں، یہ جو آپ لوگ ایک مسئلہ اٹھا لیتے، میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ حضرات کیوں آج مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ کے تعلقات ان سے ہیں یا اچھے ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ آج آپ پیدا ہوئے، آج عسکریت پیدا ہوئی، آج سے آپ شروع کر رہے ہیں، آج سے یہ عمل برا ہے اور آج کے بعد یہ برا تصور کیا جائے گا. ایسا نہیں ہے. اس کو آپ گزشتہ 20-30 سالوں کے تسلسل میں دیکھیے. اس کو پاکستان نے اچھا کہا، اس کو پاکستان نے سپورٹ کیا، اس کو جنرل ضیاء الحق نے سپورٹ کیا، ان تنظیموں کو سپورٹ کیا، افغان جہاد کو سپورٹ کیا، اور اس وقت ہم نے بھی کیا تھا جی. یہ بات اب یہ ہے کہ وہ ماضی کا جو تسلسل چلا آ رہا ہے اس میں تعارف تو ہو جاتا ہے، تعلقات تو ہوتے ہیں، تعلقات کا انکار تو کوئی نہیں کرتا، لیکن میں ابھی یہ تعلقات ہیں میرے کہ اب مجھ پر قاتلانہ حملے ہو رہے ہیں جی. یہ تعلقات ہیں میرے ان کے ساتھ جی. خراب ہے اس کا مطلب. اب میں بتاتا ہوں جی کہ یہ چیزیں پیدا کی گئی. مشرف صاحب میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ راتوں رات، جیسے امریکہ نے یو ٹرن لے لیا تو وہ بھی یو ٹرن لے لیں. ہم یو ٹرن لینے والے لوگ نہیں ہیں. ہم نے تدریجی اصلاحات کا درس سیکھا ہے. ہم جمہوری لوگ ہیں. جمہوریت پسند ہمیشہ تدریجی اصلاحات کی بات کرتا ہے. وہ یکرم سے راتوں رات انقلاب کی بات نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، گریجول، سلو گریجول، بتدریج آپ کہہ رہے ہیں کہ اصلاحات ہونی چاہیے. میں نے جنرل مشرف صاحب کا انٹرویو کیا ہے 2 روز قبل، اور ایک پوائنٹ پر جا کر انہوں نے یہ کہا، پالیسیز پر جب میں نے یہ بات کی کہ کیا یہ ریاست کی ناکامی تھی اس قسم کی پالیسیز بنانا کہ جنگ آج ہمارے گلی کوچوں میں ہے، تو انہوں نے کہا کہ 20 سال آگے کا کوئی نہیں سوچتا. آپ کا کیا خیال ہے کہ 20 سال پہلے کسی نے سوچا ہوگا کہ اس کے یہ نتائج نکل آئیں گے؟ کیا ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ اسی طرح سوچتی ہے کہ 20 سال آگے کا نہیں پتا ہوگا کہ کیا نتیجہ؟ نہیں جی، دیکھیے اس کو ہم بہت گہرائی کے ساتھ اگر سوچیں گے، کچھ ناراض ہو جاتے ہیں لوگ. ناراضگی نہیں ہونی چاہیے. ہمیں ذرا تھوڑا سا لوگوں کو، پبلک کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. بنیادی بات یہ ہے جی کہ ہم پالیسیاں بناتے ہیں. پوری دنیا جب تک سوویت یونین موجود تھا، پوری دنیا بین الاقوامی گروپنگ میں تقسیم تھی جی، اور سیدھی سادی 2+2=4 کی طرح کہ انڈیا کچھ تھوڑا آزاد لیکن رشین اور سوویت یونین کے گروپ میں تھا. پاکستان امریکن گروپ کا حصہ تھا، مغربی قوتوں کا ایک اتحادی جس طرح تصور کیا جاتا ہے. لہذا پاکستان میں یہ سکت نہیں تھی کہ وہ افغانستان کے اندر سوویت یونین کا مقابلہ کریں، جنگ لڑے مغرب ان کے ساتھ، اور پاکستان کے بغیر لڑ سکے تو پاکستان نے اس کو وہ خدمت سر انجام دی. اب امریکہ افغانستان کے اندر طالبان یا وہاں کی مذہبی قوتوں کو ختم کرنا چاہتا ہے تو پھر پاکستان نے اس حوالے سے ان کی خدمت کی. تو پاکستان نے گروپنگ کے حوالے سے کوئی پالیسی تبدیل نہیں کی ہے. پاکستان اس وقت بھی امریکی مفادات اور ان کے فیصلوں کے تابع تھا اور مغرب کے فیصلوں کے تابع تھا. پاکستان آج بھی اسی طریقے سے مغرب اور امریکہ کے فیصلوں کے تابع ہے. کفر اور اسلام کی جنگ نہیں تھی، وہ امریکہ اور سوویت یونین کی جنگ تھی اور ہم اس کا ٹول تھے. اور یہ افغانوں کی جنگ تھی. افغانوں کی جنگ ہم نے مغرب بین الاقوامی مفادات کے تابع لڑی. پاکستان نے افغانیوں کے لیے نہیں لڑی لیکن بین الاقوامی مفادات کے لیے لڑی. نہیں، افغانیوں کے لیے نہیں لڑی. اب ظاہر ہے کہ احسان تو ہم ان کو جتایا ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ آپ کو سپورٹ کیا ہے، لیکن پھر احسان بنتا تو نہیں اگر ہمیں بین الاقوامی مدد. یہ تو پھر آپ اس حوالے سے جا رہے ہیں کہ ہم بین الاقوامی گروپنگ کو سامنے رکھیں. بین الاقوامی گروپنگ میں پاکستان کہاں کھڑا تھا، پاکستان کہاں کھڑا ہے، اور پاکستان نے اس حوالے سے کیا کرنا ہے وہی کرنا ہے جو باہر کے دنیا کی پالیسیاں ہوں گے اور جس کے ہم حصہ ہے اور جس کی طرف ہم نے جانا ہے. مولانا صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے جنرل مشرف کا ذکر کیا ابھی کہ انہوں نے بھی اپنے دور میں کچھ پالیسیز بنائی، جنرل ضیاء کا بھی دور کیا، لیکن میں اسی سے مجھے یاد آیا کہ 17ویں ترمیم میں آپ نے جنرل مشرف صاحب کی حمایت کی اور 22ویں ترمیم میں آپ ایک جمہوری منتخب حکومت کی جو ہے وہ حمایت نہیں کر رہے. اس کی کیا وجہ؟ دیکھیے، ہم نے ہر ترمیم کو اس کے عنوان کے حوالے سے دیکھنا ہے. 17ویں ترمیم میں بالکل وہی کمزوریاں تھیں جس طرح کے قیام پاکستان کے وقت ہزار مجبوریوں کے تحت قائد اعظم محمد علی جناح نے گورنر جنرل کا منصب قبول کیا اور
اسی کا حلف اٹھایا جبکہ وہ تاج برطانیہ کے عین تابع اور ان کے